السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحذ حتى يستوي قائدا، رواه البخاری۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث میں نے پڑھی اس کا تعلق بھی نماز سے ہے اور نماز کی صفات میں سے ایک صفت سے ہے۔ حدیث کے راوی مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جب آپ نماز کی طاق رکعتوں میں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں جب ہوتے تھے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ برابر بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی جب سجدے سے اٹھتے تھے آپ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے، تو آپ ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ برابر بیٹھ جاتے تھے، جیسے دوسرے اور تیسرے میں بیٹھتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن دوسرے اور چوتھے میں چونکہ تشہد تھا لمبا بیٹھتے تھے، لیکن یہاں پہلے اور تیسرے میں بھی بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت بھی سنت ہے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں جب آدمی سجدے سے اٹھے تو وہ ڈائریکٹ کھڑا نہ ہو بلکہ وہ بیٹھے برابر اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے۔ دیکھیے یہ حدیث اس بات کی دلیل واضح ہے، اور اسی لیے اس کی سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہے جس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ کئی ائمہ کا یہی قول ہے، جیسے امام شافعی کا یہی کہنا ہے، اور علامہ عبدالعزیز بن باز اور ان کے علاوہ ہمارے جتنے اکابر اہل حدیث علماء ہیں کہ یہ سنت ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے صحابہ کے 10 صحابہ کے بیچ میں حدیث بیان کی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی طریقہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر اٹھتے تھے، اس لیے اس کے سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوسری طرف لیکن ایسے علماء بھی ہیں، اور علماء کی اچھی خاصی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ عمل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت کی وجہ سے یہ ثابت ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب کمزور ہو گئے تھے تب آپ بیٹھ کر اٹھتے تھے۔ اور یہ اس قول کو علامہ ابن المنذر نے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے علاوہ صحابہ بھی ہیں، اور کئی ایک امام ہیں، کئی ایک ائمہ ہیں۔ تو اس ساری دلائل سے صرف نظر صرف میں یہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اس کے سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت اس طرف بھی ہے، اور جس میں صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مطعون کرنا یا بہت زیادہ اس پر جرح کرنا یہ مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ علامہ ابن المنذر نے کئی ایک صحابہ سے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ائمہ نے اس کو جمہور کی رائے بھی دی ہے، یعنی جمہور کا مطلب یہ کہ اکثریت کی رائے دی ہے۔ یہ اکثریت تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن چونکہ صحابہ میں سے کئی ایک لوگ اس کی طرف گئے، اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر زیادہ جرح کرنے کی ضرورت نہیں لگتی ہے، واللہ اعلم۔ بلکہ یہ قول علامہ ابن القیم کا بھی ہے، علامہ ابن القیم، شیخ محمد بن ابراہیم، عبد الرحمن السعدی، تو ان جیسے لوگوں کا بھی یہ قول ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع يدعو على احیاء من احیاء العرب ثم ترکہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد عرب کے چند قبائل کے اوپر آپ نے بد دعا کی، پھر ثم ترکہ، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق قنوت نازلہ سے۔ قنوت نازلہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جس میں مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہو، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس وقت یہ نماز کے اندر ایک دعا کی جاتی ہے جسے قنوت نازلہ کی کہا جاتا ہے، جس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے، بلکہ امام حالات و ظروف کے حساب سے جو دعا مناسب ہو لگے اسے وہ کرے، اسلام و مسلمانوں کے غلبہ اور مسلمانوں کی مدد کے متعلق۔ اور یہ پنجگانہ نمازوں میں کیا جا سکتا ہے رکوع کے بعد، پنجگانہ نمازوں میں رکوع کے بعد اسے کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز میں۔ اور یہ حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک، یہ معاملہ در حقیقت یہ تھا کہ کچھ لوگ مسلمان بن کر آئے اور انہوں نے مبلغین کی ضرورت کا شکوہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا اور کہا کہ چند مبلغین کو ہمارے طرف بھیجا جائے۔ اللہ کے رسول نے 70 قراء کو بھیج دیا، 70 جو اجلہ صحابہ تھے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ تھے قراء، ان کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے غرض سے ان کی طرف۔ تو ان لوگوں نے بئر معونہ کے پاس ایک جگہ ہے، یعنی یہ جگہ، اس جگہ پر ان کو گھیر کر ان کو شہید کر دیا، اور صرف ایک صحابی اس میں سے بچے تھے، اور جن کے بارے میں ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی بھی دم نکل چکی ہے، بھی انتقال فرما چکے ہیں، لیکن وہ بچ گئے اور وہ بچ کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ آپ نے 1 مہینے تک ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، 1 مہینے تک ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ تو اس طرح کا مسئلہ اگر پیش آئے کبھی، یعنی مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ جائے، تو اس طرح کی دعائیں کرنا یہ ثابت ہے۔ لیکن قدرتی آفات، قدرتی مصائب آنے پر یہ دعا کرنا مسنون نہیں ہے۔ جیسے اب زلزلہ آ جائے، بہت زیادہ بارش ہونے لگے، بارش نہ ہو، یہ سب پر یہ دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے الگ سے بارش پر طلب کرنے کے لیے استسقاء کی نماز ہے۔ اسی طرح ان کے لیے عام دعائیں ہیں، ان کے لیے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ قنوت نازلہ ان اعمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب مسلمانوں پر کوئی اس طرح کی مصیبت آئے تب اس کے لیے۔ تو اس حدیث میں یہی بات صحیحین کی روایت ہے یہ۔ اس کے بعد دوسری روایت میں جو مسند احمد وغیرہ کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے، اس میں یہ زیادہ ہے کہ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَظَلْ يَقْنَتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا۔ اس روایت میں یہ کہ صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں آپ برابر قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک تیسری روایت ہے جس میں ہے کہ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ وَدَعَا عَلَىٰ قَوْمٍ۔ آپ اسی وقت یہ قنوت پڑھتے تھے جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتا تھا یا کسی قوم پر بد دعا کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد 4 روایت یہاں پر ذکر کیا ہے۔ چوتھی روایت میں کہتے ہیں کہ سعد بن طارق الاشجعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد سے کہ ابا جان، آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو کیا افکانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ لوگ فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ای بنی محدث، میرے بیٹے یہ نیا کام ہے، دیکھیے ان ساری احادیث میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ کہ اللہ کے رسول نے کیا، دوسری حدیث میں یہ کہ آپ نے صبح میں برابر کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو کسی قوم پر دعا یا بد دعا کرنا ہوتا تھا تب آپ کرتے تھے۔ اس میں علماء نے جو جمع کی صورت ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسا ماحول ہو جائے تب تو دعا کرنا مسنون ہے، لیکن ہمیشہ دعا کرنا جو اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ یہ نیا کام ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ فجر کی نماز میں اس طرح دعا کرنا یہ نیا کام ہے۔ اس طرح رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ ہمیشہ قنوت پڑھی جائے، جس طرح کہ غالباً شوافع کے یہاں فجر کی نماز میں روز پڑھا جاتا ہے یا اکثر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا عمل غیر مستحب ہے، اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس وقت پڑھنے کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں کہ آپ نے پڑھا ہے، تو اس طرح کے عمل کی نفی نہیں کی جا رہی، بلکہ نفی یہ کی جا رہی ہے کہ آدمی اس کو نماز کا ایک حصہ گویا کہ بنا لے اور وہ ہمیشہ نماز میں یہ پڑھتا رہے، تو یہ غلط ہے اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ دعا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کب پڑھے آدمی؟ یہ رکوع سے اٹھ کر پڑھنا، رکوع کے بعد پڑھنا یہی زیادہ بہتر ہے، اور یہی حدیث سے ثابت ہے کہ رکوع سے اٹھ کر امام قنوت نازلہ پڑھے۔ اب اس میں کیا پڑھے؟
جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، جو بھی مناسب ہو، اگر امام پڑھا لکھا ہے تو جو بھی حالات و ظروف کے حساب سے مناسب ہو وہ کرے اسلام اور اہل اسلام کے غلبہ کے لیے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔